اللہ اپنے بندوں کی یہ تربیت بھی کرتے ہیں کہ بندہ ان چیزوں کو جان لے جن کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے دین سے دور نکل جاتا، اور جس کے بعد اس کے لیے دین پر عمل پیرا ہونا آسان نہیں رہتا۔ ان چیزوں کے اندر سب سے بڑی چیز انسان کا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کا اپنے آپ کو سیدھا رکھنا، اپنے آپ کو درست رکھنا، اور پھر اپنے معاملات کو درست رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی باتوں پر عمل کرنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ لہذا اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں جن کا بار بار ذکر کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے، تو ان کے اندر اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ جن کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مجھے سب سے پہلے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ مثلا صبح و شام کے اذکار کے اندر ایک دعا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن شاید پڑھتے ہوئے بہت کم غور کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں صبح و شام کے اوقات میں بندوں کو بتلائی اور سکھلائی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ، کہ اے اللہ تو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، تو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہر چیز کا رب ہے اور اس کا مالک ہے، اشہد ان لا الہ الا انت، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ بات شروع ہو رہی ہے کہ یا اللہ تو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، یا اللہ تو زمین اور آسمان کا مالک ہے، یا اللہ تو ہر چیز کا رب اور مالک ہے، میں تجھ سے یہ بات کہتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب ایک میری درخواست ہے تجھ سے، وہ کیا ہے؟ اعوذ بک من شر نفسی، یا اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے، لہذا بندے کو کہا گیا ہے وہ یہ دعا کرے، اے اللہ میں تجھ سے اپنے نفس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے شیطان اس کے شرک کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ پہلے اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگی ہے، پھر شیطان کے شر سے پناہ مانگی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی زبردست ہے جس کے اوپر ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں، جہاں پر بندہ اکثر کہتا ہے کہ یار میں تو ٹھیک ہوں، وہ کیا ہے؟ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، یا اللہ میں اپنے ہی خلاف کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھوں، او اجرہ الی مسلم، یا میں اسے کسی مسلمان کی طرف کھینچ کے لے آؤں۔ یعنی یا اللہ ایسا عمل جو برائی میرے اپنے نفس کے خلاف ہو اور پھر میں اس کو کھینچ کے کسی مسلمان تک لے آؤں، یا اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عزیز بھائیو، حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایسی کتنی چیزیں ملیں گی کہ جس کے اندر ہمیں اپنے نفس کے بارے میں، اپنے عمل کے بارے میں غور اور فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک دوسری دعا جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کا بڑا ذکر ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر بندہ اس کو پڑھ لے دل و جان سے اور پھر وہ اپنے رب کے پاس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی
لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ دعا ہے، اے اللہ، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت خلقتنی، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک، یا اللہ میں تیرے عہد کے اوپر بھی ہوں، جتنی میرے اندر استطاعت ہے اس قدر میں تیرے عہد پر ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، یا اللہ میں اپنے عمل کی صنعت کاری سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جو عمل میں کر رہا ہوں یا اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور پھر میں اپنے اوپر تیری نعمت کا بھی اعتراف کرتا ہوں، ابو بذنبی، اور اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. عزیز بھائیو ذرا غور کریں کس قدر تاکید کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. صبح و شام آپ نے اللہ سے یہ دعا کرنی، یا اللہ میں اپنے عمل کی جو بدکاری ہے، جو شر ہے، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جو عمل میں کر رہا ہوں، جو میرے عمل کی صنعت کاری ہے، جو میرے عمل کا نتیجہ ہے، یا اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. میرے بھائیو حقیقت بات یہ ہے، ہمارا اپنا عمل وہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں کہ جب قرآن نے اہل ایمان کو راستہ دیا آگے بڑھنے کا، دنیا کے اندر عروج پانے کا، دنیا کے اندر ترقی کرنے کا، جہاں پر ان باتوں کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ رب العزت نے کئی آیات کے اندر ایک بات کی، یسألونک، وہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں. ان میں سے آج میں آپ کے سامنے 2-3 آیات کو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اپنا عمل وہ ہمارے راستے کی کتنی بڑی رکاوٹ ہے. اور ہمیں آج جو دنیا میں لڑائی لڑنی ہے، ان میں سے ایک لڑائی ہمارے اپنے نفس کے خلاف اپنے ساتھ ہے. اور انسان پوری دنیا کے ساتھ جنگ جیت جاتا ہے، اکثر اوقات اپنے ساتھ لڑے جانے والی جنگ کو وہ ہار دیتا. لہذا آئیے ذرا اس بارے میں غور کرتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں سورہ بقرہ وہ سورہ ہے جس کے اندر ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کے عروج کو بیان کیا گیا، پھر اس کے زوال کی وجوہات کو بیان کیا گیا، پھر امت مسلمہ کو، امت محمد کو راستہ دیا گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے، آگے بڑھنا ہے، اور اب اپنے رب کے ساتھ اپنی جان اور اپنے مال کا سودا کرنا. انہی آیات کے اندر ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جانا. اس سے آگے پھر اللہ رب العزت اہل ایمان کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. کئی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ اے نبی وہ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں. ان میں سے چند آیات، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کہتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، وجاہدوا، پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں. دنیا میں تم نے آگے بڑھنا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کا دین دنیا میں غالب آ جائے، اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہو، اپنی بستیاں چھوڑ رہے ہو، اپنے رشتہ دار چھوڑ رہے ہو، ہجرتوں کے سفر پہ چل کے نئی بستیوں میں جا کے آباد ہونے والے ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اسلام کے پھریرے کو ساری دنیا میں لہرانے والے ہو،
تو اس بات کو یاد رکھو، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو پھر اپنے رب سے رحمت کی امید ہونی چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، اے نبی اب یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، دنیا میں آگے بڑھنا ہے، ساری دنیا کے معاشروں کے ساتھ آپ نے ملنا جلنا ہے، آپ نے جہاد کے ساتھ دنیا فتح کرنی ہے، مختلف تہذیبیں، مختلف ثقافتیں، مختلف تمدن آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب اس کے اندر آپ کا کردار نکھر کے سامنے آنا چاہیے، آپ کا معاملہ دنیا سے بالکل جدا ہونا چاہیے، آپ کا طریقہ کار ساری دنیا سے مختلف ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ شراب اور جوئے کے بارے میں۔ اب ذرا دیکھیے، اس سے پہلے جتنی آیات ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں کتب علیکم القتال، ہم نے تمہارے اوپر لڑنا فرض کیا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، وہ آج سے حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، انہوں نے ہجرتیں کی اور انہوں نے جہاد کی۔ اب ذرا دیکھیے، جہاد اور قتال کی آیات کے اندر یکدم موضوع تبدیل کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آج سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کے معاشرے سے یہ لوگ نکلیں گے، یہ جائیں گے ساری دنیا کے اندر، یہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ میل جول کریں گے۔ اب انہیں ان بستیوں میں، ان شہروں میں رہنا ہوگا جہاں پر مختلف تمدن ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف ثقافتیں ہیں۔ اب ان کے اپنے طریقے ہیں، ان کے طریقوں کے اندر اسلام کو اپنی شناخت اور پہچان پیدا کرنی ہے۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام کی شناخت اور پہچان یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو آج ہم اکثر اوقات اپنے ذہنوں سے نکال دیتے ہیں، جو اکثر اوقات ہمارے ذہنوں میں بیٹھتی نہیں ہے، یا جو ہمارا موضوع نہیں ہوتی، یا جس کے لیے ہم کوشش کرنا شاید اپنے لیے لازمی نہیں گردانتے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں، وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، آپ ان سے کہہ دیجئے ان کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب اور جوا ان کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ شراب میں کچھ فوائد بھی ہیں، جوئے کے اندر انسان کو مال بھی مل جاتا ہے، اس کے اندر کچھ نفع بھی موجود ہے۔ اب آپ نے جو کمپیریزن کرنا ہے نا یہاں پہ، وہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر نہیں کرنا کہ اچھا شراب کا یہ نقصان ہے، یہ فائدہ ہے، نہیں۔ لوگ تم سے کہیں گے کہ بھئی اس کے اندر فوائد ہیں، بندہ اس سے کمائی کر سکتا ہے، ان سے کہہ دیجئے اسمہما اکبر من نفعہما، لوگو اس بات کو سن لو، یہ جو شراب ہے اس کے نفع سے اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ یہ نہیں کہا اس کے نفع سے اس کا نقصان بہت بڑا ہے، کہا کہ اس کے نفع سے اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، تم نے نفع اور نقصان کو دنیا کے سٹینڈرز پر نہیں تولنا، تم نے نفع اور نقصان کو ثواب اور گناہ کی بنیاد پہ تولنا۔ یہ دیکھو گے کہ ہمارے رب کی رضا اس کے اندر ہے کہ نہیں، ہمارا اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں۔ دنیا کے نظاموں کی کشمکش کے اندر اہل ایمان کو جو بات دیکھنی ہے عزیز بھائیو، وہ یہ ہے کہ بندہ یہ بات دیکھے
کہ اس میں میرے رب کی نافرمانی کہاں کہاں پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح و شام اس سے یہ کہا گیا کہ تو اپنے اللہ سے اس بات کی پناہ مانگ کہ یا اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ میں اپنے عمل کی صنعت کاری سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عمل مجھے برائی پہ لے جا کے کھڑا کر دے، کہیں ایسا نہ ہو میرے نفس کا شر مجھے اللہ رب العزت کی بغاوت پر آمادہ کر دے۔ نہیں، کہا اس بات کو یاد رکھنا، نفع نقصان کی بنیاد پر نہیں تولو گے، گناہ اور ثواب کی بنیاد پر تولو گے۔ اس لیے اعلان کر دیجئے اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان دونوں کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ میڈیکلی یہ چیزیں ہم سے کیا کہتی ہیں، ہم نہیں اس بات کو مانتے کہ دنیا کے اندر چلتے ہوئے انسان مجبوریوں میں، بے کسیوں میں، لاچارگیوں میں کہیں جوئے کو اپنے لیے جائز سمجھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے نا کہ یہ بات کہے میں اس بات کا ماہر ہوں، قرضہ بہت چڑھ گیا میرے اوپر، اس طرح سے ہو گیا، اس طرح سے ہو گیا، ایک جوئے کی باری میں تو بڑا نفع کما لوں گا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ان سے کہو یہ نفع تو بڑا معمولی سا ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے اہل ایمان گناہ کو سامنے رکھ کے ان چیزوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا یسألونک ماذا ینفقون، اب یہ آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، یہ کیا خرچ کریں؟ اب دیکھیے شراب اور جوئے کی حرمت کے ساتھ ہی مکے والے ایک دلیل پیش کرتے تھے، کہتے تھے جب ہم شراب پی لیتے ہیں نا پھر ہم بڑا خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم اپنا مال کس طرح سے لٹا رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے کئی شراب پینے والے ملیں گے جو آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ جب میں پی لیتا ہوں پھر میں غریبوں کا بڑا خیال کرتا ہوں، میں اپنا مال بے دریغ لٹاتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے کہیں گے اچھا یہ بتائیے اب خرچ کیا کرنا ہے؟ آپ نے نفع نقصان اس سے ہمیں نکال کے گناہ اور ثواب پہ لا کے کھڑا کر دیا، اب گناہ اور ثواب کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ قل العفو، بڑا چھوٹا جملہ کہا جو زائد ہے اس کو خرچ کرنا۔ اب اس عفو کے تین تراجم مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک وہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، دوسرا وہ جو آپ کو بڑا محبوب اور پیارا ہے، آپ کی ضرورت سے زائد ہے، آپ کو محبوب اور پیارا ہے، اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں اس چیز کے بغیر گزارا کر سکتا ہوں، کہا اس کو خرچ کر دو۔ قل العفو، کہہ دیجئے آپ کی ضرورت سے زائد، آپ کو محبوب اور پیارا، آپ اس کو اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ رب العزت اسی طرح سے اپنی آیات کو تمہارے سامنے کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مفسرین ایک بات کہتے ہیں یہ جو قرآن کے آیت کی آخر میں ڈاٹ کے بعد ایک جملہ آتا ہے نا، یہ جملہ حقیقت کے اندر آیت کا مغز ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کی انٹینسٹی کیا ہے، اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کس بات پہ؟ یہ سوال کریں گے دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگوں سے میل جول میں، ان کی تہذیبوں میں، ان کی ثقافتوں میں، ان کے کلچر میں، ان کے معاشی نظاموں میں ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے۔ کہا ایک بات
नफ़ा नुकसान को नहीं देखना, सवाब और गुनाह को देखना, तुम्हारे रब की रज़ा कहाँ पर है। फिर उसके बाद परवाह भी नहीं करनी दुनिया के माल की, जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है, जो तुम्हें बड़ा महबूब और प्यारा है, जो तुम समझते हो कि इस वक्त ये माशरों की ज़रूरत है, उसको अपने रब की राह के अंदर खर्च कर दो। हकीकत बात यह है, अगर इस एक आयत को समझा जाए और गौर किया जाए तो ये एक आयत हमें बताती है ना हम कैपिटलिज्म के गुलाम हैं, ना हम सोशलिज्म के गुलाम हैं। हमारा अपना निज़ाम है, हमारी अपनी जिंदगानी है, हमारा अपना तरीक़ाकार है, और हमें दुनिया के निज़ामों की जंग में अपने तरीक़ाकार को बाकी रखना। कहा अल्लाह ताला ये बात चाहते हैं कि तुम गौर फिक्र करो। इसी तरह अल्लाह अपनी आयत को खोल खोल के बयान करता है। फिर अगली आयत फिर दुनिया वाला आखिरा, यहां से अगली आयत शुरू हो रही है। अल्लाह अपनी आयत को खोल के बयान कर रहे हैं ताकि तुम गौर फिक्र करो। किस बारे में? फिर दुनिया वाला आखिरा, दुनिया के मामलात के बारे में भी और आखिरत के मामलात के बारे में। इस बात को याद रखिएगा, दुनिया छोड़ के आखिरत कमाई नहीं जा सकती, और आखिरत छोड़ के जो दुनिया बनाई जाएगी वो भी आपको फायदा नहीं देगी। मैं फिर अपना जुमला दोहरा देता हूं, दुनिया छोड़ के आप आखिरत नहीं कमा सकते, और आखिरत को तर्क करके जो दुनिया आप कमाएंगे वो भी आपको फायदा नहीं देगी। रहबानियत नहीं है इस्लाम के अंदर कि बंदा ये कि यार मुझे दुनिया की परवाह ही कोई नहीं। भाई आप देखेंगे दुनिया के अंदर आपने आगे कैसे बढ़ना है, कश्मकश में कामयाब कैसे होना, असलहे की दौड़ में कामयाबी कैसे हासिल करनी, तहजीब सकाफत कल्चर के अंदर मईशत के निज़ाम में आपने दुनिया को कैसे फतह करना, यह सारा कुछ देखना पड़ेगा। फिर दुनिया वाल आखिरा, अल्लाह ने अपनी आयत को खोल के बयान कर दिया है ताकि तुम गौर फिक्र करो। फिर दुनिया वाल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत के अंदर भी। वयसअलूनका अनिल यतामा, जरा देखिए जिहाद की आयत और बातें क्या हो रही हैं। यसअलूनका अनिल यतामा, ये आज से यतीमों के बारे में सवाल करते हैं। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, कह दीजिए कि इनके इस्लाह के लिए कोशिश करना बहुत बेहतर है। व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम, और अगर तुम उनके साथ मिलजुल के भी रहना चाहो तो वो तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिही, अल्लाह जानता है फिसाद को भी और इस्लाह को भी। क्या मतलब? यतीम हैं, कमजोर हैं, बेकस हैं, लाचार हैं, दुनिया के अंदर ये लोग तुम्हें मिलेंगे। अब तुमने इनके साथ कैसे रहना? अल्लाह कहते हैं इनको धोखे दे के नहीं रह सकते। जैसे होता है हमारे मुआशरों में बड़े अदारे कायम हो जाते हैं, कहते हैं जी हम कारोबार करेंगे, आपको कमा के देंगे। कई बेवा औरतें अपने माल उनमें फंसा देती हैं, बाद में पता चलता उनको लूट के ले गए। अल्लाह कहते हैं ये जो तुम बातें करते हो ना, इन बातों पर भी गौर करना। अल्लाह इस्लाह और फसाद को बड़ी अच्छी तरह से जानता है। अल्लाह फसाद और इस्लाह को बहुत अच्छी तरह से जानता है। झूठे वादे नहीं लोगों के साथ करने, कमजोरों के माल के साथ नहीं खेलना। हाँ, अगर तुम उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे भाई हैं, करो तामुन उनके साथ। सबसे कमजोर तबके का यहां पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया, वो कौन है? यतीम लोग। कहा इन यतीमों के लिए कोशिश करो, इनकी भलाई के लिए तगोदो करो, इनके साथ अगर तुम कुछ लेन देन करना चाहो तो कर लो, इनके माल को अपने मालों में इस्तेमाल करना चाहो तो कर लो। लेकिन इस बात को याद रखना, अल्लाह फसाद और इस्लाह को जरूर जानता है, लाजमी जानता है। वलौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम,
اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں کسی مشقت میں بھی ڈال سکتا تھا، اپنی طرف سے کوئی سخت حکم اس حوالے سے نازل کر دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، لہذا اپنے معاشروں کے اندر اللہ کی حکمتوں کو سمجھیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر ان کا ذکر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ یہ بھی پوچھتے ہیں، وہ یہ بھی پوچھتے ہیں۔ وقت کی کمی کے پیش نظر یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان کے اندر عزیز بھائیوں ہمیں یہ تصور دیا گیا ہے کہ ہم لوگ اپنے نفس کے شر سے لوگوں کو محفوظ کریں۔ ایک ہے کہ میں لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچا لوں، اور ایک ہے کہ میں لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دوں۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے بنیادی اصول کیا ہے؟ گناہ اور ثواب کے تصور کو سامنے رکھا جائے۔ نفع نقصان بعد کی بات ہے، دنیا میں آگے چلنے کے لیے گناہ اور ثواب کے تصور کو باقی رکھ کے پھر لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کی جائے، پھر لوگوں کے ساتھ ملا جائے، اور جہاں جہاں سے انسان کو اپنے اللہ کے ساتھ کسی ایسی ڈیل کا موقع مل جائے کہ وہ اپنے رب سے پرافٹ لے سکے، وہاں پہ اپنے اللہ سے سودا کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان سے یہ بات کی گئی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کے مال کو خریدا ہے۔ هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تم کو وہ تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی۔ اللہ کہتے ہیں وہ تجارت میں تمہیں بتاؤں، سودا میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ دنیا کے اندر تم نے جس سودے کو بھی کرنا ہے وہ گناہ اور ثواب کی بنیاد پر کرنا ہے، اور جب اپنے اللہ کے ساتھ سودا کرنا ہے پھر اللہ کے ساتھ نفع نقصان دیکھو۔ نفع کیا ہے؟ بندے کو جنت مل جائے، نقصان کیا ہے؟ بندہ جہنم میں چلا جائے۔ یہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اور یہاں سے سیدھا راستہ تلاش کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔